बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है। ये मुहिम पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ DG ISI के इस्तीफ़े के हवाले से है और एक आग का खेल है जिसका आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इसका मकसद और इसका जो ओरिजिन है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और अदालत से बड़ी खबर आ चुकी है। ये फ़र्द जुर्म इमरान खान पर कब, कैसे और किस तरह से आयद की जाएगी और किस तरह इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और इमरान खान की बनी गाला वापसी के ऐलान के साथ ही गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज़ की गई हैं। इस हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि 90 दिन में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से लंका ढाई है। ये सारी डेवलपमेंट्स मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि IMF वफद के दौरे से पहले ही टैक्सों की भरमार की तैयारी की गई। हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी की है। IMF वफद से मुज़ाकरात में तय पाया है कि कितने नए टैक्स लगाए जाएं और कितने नॉन टैक्स इकदामात किए जाएं। वाज़ेह रहे कि IMF मिशन की आमद से कबल ही मुतअद्दिद शराइत पूरी की जा चुकी थीं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके हैं। डीजल पर लेवी 40 रुपये फ़ी लीटर की गई है और अगले माह में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। कि बिजली और गैस के बारे में भी जल्द फैसला मुतवक्के है, जिसके बाद IMF के साथ इक़्तिसादी मुआहदे की तकमील की राह हमवार हो जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF वफद के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9वें जायज़ा मिशन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया और वफद की सरबराही IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के माबैन 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जिसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफद से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएँ और कितने नॉन टैक्स लगाए जाएँ। फिर इस आकडार से भी IMF वफद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने IMF को मुआशी पॉलिसियों और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बारे में आगाह किया है। माली खसारा पूरा करने के लिए करेंसी की शरह तबादला और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बारे में आगाह किया गया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और IMF की मुलाकात में माली खसारा पूरा करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर बातचीत हुई, जबकि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए इस्लाहात और आला सतह की कमेटी के क़याम पर भी बातचीत की गई है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में नए प्रोग्राम के तहत सब कुछ महंगा किया जाने वाला है और मज़ीद जो है वो IMF से मुआहदे के बाद 80 रुपये तक पेट्रोल और डीज़ल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। दूसरी जानिब आपको चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से आपको पता है, पहले ही इन दोनों के दरमियान काफ लीग के अंदर एक खींचातानी चल रही थी, जिसमें परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत जो है वो इजलास के अंदर चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटा दिया गया था, जिसके बाद ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया और चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए जल्द अज जल्द इस फैसले को जल्दी सुनाया जाए। तो उस वक़्त ही मुझे किसी हद तक समझ आ गई थी कि फ़ैसला क्या हो सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत के हटाने के मामले का फ़ैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलादम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि चौधरी शुजात काफ लीग के सदर बरकरार रहेंगे और ये जो एक बहुत बड़ी मतलब जो है वो गलतफहमी थी
کہ یہ مطلب کہ اب جو ہے نا وہ دور ہو گئی ہے. اب پرویز الہی کے لیے جو آپشنز ہے وہ محدود کیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے اوپر لڑکی اور شراب کا کیس ڈالا گیا, پھر ان کی جو بھرتیاں تھیں ان کو غیر قانونی ثابت کرنے کے لیے اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا, پھر کس طریقے سے چودھری شجاعت حسین اور مونس الہی کے اوپر مزید جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ یہ جو ایک اتحادی ہیں ان کو توڑا جائے. اب عمران خان کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. عمران خان کے حوالے سے جو بینکنگ کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی ہے. اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی, جس میں عدالت سے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوانے کی استدعا کی گئی, جسے عدالت نے مسترد کر دیا. عدالت نے عمران خان کی 10 فروری تک عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ 10 فروری کو عمران خان نہ آئے تو ضمانت خارج کر دیں گے. 10 فروری کو نئی کوئی درخواست بھی لانے کی کوشش کی تو ضمانت خارج ہو جائے گی. اس میں اب عمران خان کو اسلام آباد میں آنا پڑے گا اور وہ خود بھی بنی گالہ میں آ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب کے اندر بھی عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, وفاق کے اندر بھی عمران خان مخالف گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی نسبت بنی گالہ میں عمران خان نسبتاً سیف ہیں. اب عمران خان پر نااہلی کی جو تلوار ہے وہ پہلے لٹک رہی تھی, لیکن اب چیئرمین شپ سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑیں گے, کیونکہ دوسری جانب اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیجا تھا. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے کیس کی سماعت کی, جس میں عدالت نے عمران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا مگر وہ پیش نہ ہوئے. عدالت نے فوجداری کارروائی کے کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا, جس کی تاریخ 7 فروری مقرر کی گئی ہے, جبکہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 20,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا. عدالت عمران خان کے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ سے سوال کیا کہ عمران خان کی طرف سے وکالت نامہ کدھر ہے. اس پر علی بخاری نے کہا کہ 5 منٹ دے دیں, بیرسٹر گوہر عدالت پہنچ رہے ہیں. علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے گزشتہ سماعت پر عمران خان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا. اس پر عدالت نے کہا کہ آج وکالت نامہ بھی جمع کرا دیں. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جب تک شورٹی بانڈز نہیں آ جاتے تب تک یہ وکالت نامہ نہیں دے سکتے. اس دوران کمرہ عدالت میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. تو یہ جو 7 فروری میں کو عمران خان کے اوپر جو ہے وہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں فرد جرم عائد ہونی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد کی جو بینکنگ کورٹ ہے اس نے بھی عمران خان کو 10 تاریخ کو طلب کر رکھا ہے. تو ایک جانب یہ ہو رہا ہے, تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ خبر آئی ہے, وہ بھی سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر الیکشن انتخابات کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانا لازمی ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے. گورنر نے ابھی تک انتخابات کے لیے تاریخ نہیں دی. درخواست میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی جو وزیر ہیں سابق عاطف خان نے بھی گفتگو کی ہے کہ انتخابات منعقد کرانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. بروقت الیکشن کرانا آئینی ضرورت ہے. عاطف خان کا کہنا ہے کہ آئین میں ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانے ہوتے ہیں. اب تک گورنر نے تاریخ نہیں دی, یہ غیر آئینی اقدام ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پتہ نہیں پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے, گورنر نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نگران کابینہ غیر سیاسی ہوتی ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی کابینہ ہے.
تو پشاور اور پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کل جو پشاور کے اندر سانحہ ہوا، اب اس سانحہ کا الزام جو ہے سوشل میڈیا پر کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آرمی پر اور آئی ایس آئی پر یہ الزام دے رہے ہیں کہ ان دھماکوں کے پیچھے در حقیقت ہمارے ادارے اور ہماری فوج ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ایسی تنقید کسی بھی صورت نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ملک جو ہے اس کی ملک کو ایک طرف تباہی کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ تنقید جو ہے وہ آپ نے اگر کرنی ہے تو گورنمنٹ کے اس اقدام پر ضرور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کے ذریعے جو ایک پولیٹیکل مائلیج ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس واقعے کو الیکشن سے فرار کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم مسٹ ریزائن، کہ جنرل ندیم انجم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بھی بات کی کہ یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، اس پر بات کی جانی چاہیے۔ انٹیلیجنس جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کھیلتی رہ گئی اور اس طرح کے واقعات، جو اس طرح کی انفارمیشن جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی معاشرے کے اندر تعمیری تنقید، جو کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو کمپین ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو تیلی لگائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کا ایک سانحہ ہوا تھا جس میں ہمارے ایک جنرل شہید ہو گئے تھے، اس میں جس طریقے سے ایک تیلی پی ٹی آئی کو لگائی گئی اور اس کے بعد ایک مکمل طور پر نیریٹو اپنایا گیا اور پی ٹی آئی کو فوج مخالف ثابت کیا گیا، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کا بھیس بدل کر کچھ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ استعفیٰ تو ظاہر سی بات ہے جنرل ندیم انجم کی طرف سے نہیں آئے گا، لیکن اس کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے، اس لیے اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔